مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک اسلام کے جلیل القدر تعلیمات میں سے ہے۔ اور وہ صحابی جو گھونسلے سے پرندے کے بچے لے کے آیا تھا اور پرندے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا کیا؟ اخذت افراخہ ہوں، آپ نے اس کے چوزے اٹھائے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا قیامت کے دن اللہ آپ کو اپنے پیاروں سے دور کر دے گا، اس کی سزا ملے گی۔ اور آپ کھڑے رہے، فرمایا واپس رکھ کے آؤ۔ واپس رکھ کے آؤ۔ تم کیوں بچوں کو اپنے ماں باپ سے جدا کر رہے ہو؟ من فرق بین والد و ولدہ وفی روایت بین والدۃ و ولدہا فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ۔ جس نے بچوں کو ماں باپ سے دور و جدا کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے محبوبوں سے ملنے نہیں دے گا۔ حالانکہ قرآن میں ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ قیامت کے دن جنتیوں سے کہا جائے گا تمہیں کون کون چاہیے؟ وہ جتنوں کے نام لائیں گے سب کو کہیں گے کہ چلو تھوڑی بہت غلطیاں ہیں معاف کرو، لے آؤ انہیں۔ یہ بغیر ان کے جنت جا ہی نہیں رہے۔ اتنا ناز اور لاڈ قیامت کے دن اہل جنت کا ہے، لیکن جنہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ والدہ سے بچے کو اور باپ سے بیٹے کو جبکہ دوری کا وقت نہ تھا اور دور کر چکا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا اور اس کو بھی اپنے محبوبوں سے لتاڑ کے دور کرے گا۔ علماء دین نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے اور چاروں ائمہ کی فقہ میں ایک جیسے ہے۔ وہ مسئلہ یہ کہ اگر میاں بیوی میں تفریق ہو گئی، طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے گھر آباد رکھے اور سب کو خوشیوں سے مالا مال رکھے۔ کون تفرقہ اور دوری پر رضامند ہے، لیکن قضاء و قدر ہے، اسباب عالم ہے، کبھی مؤثر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، تو پھر درمیان میں بچے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لڑکا 10 سال تک اور لڑکی 12 سال تک طلاق کے باوجود ماں کے ساتھ رہیں گی، اور یہ قانونی حق ہے، آپ اس کو دور نہیں کرا سکتے۔ اس کو حق خزانت کہتے ہیں، پالنے کا حق۔ شریعت کہتی ہے کہ ماں جتنی بھی بری ہو اور جتنے بھی خاوند سے ناراض ہو، لیکن اولاد کے حق میں وہ بڑی مہربان ہوتی ہے۔ میں نے ایک گھرانے کو دیکھا تھا، ان کی عورت اور میاں کے درمیان تفرقہ ہوا تھا، تو وہ بچوں کو وہ باپ لے گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 3-4 سال کی بچی تھی اور 1 سال کا بیٹا تھا۔ تو وہ خاتون رات کو سب لوگ سو جاتے تھے اور وہ گھر کے سامنے کھڑی رہتی، وہ کہتے ہو سکتا ہے یہاں سے گزارے وہ کہیں لے جاتے ہو۔ کئی راتوں تک تمہیں بھی سویا نہیں۔ ایک دن میں نے 2-4 بزرگوں کو ساتھ کر کے اس شخص کو جا کے میں نے نصیحت کی، اور میں نے کہا احادیث میں منع آیا ہے، فقہ سارا مسلم ہے، افسوس صد افسوس کی قیمتی مسائل علماء بیان نہیں کرتے۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، اس نے کہا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ساری کتابیں قدوری اور کانز سے لے کر وقایہ اور روایات اور ہدایہ اور فتح القدیر اور بحر اور نہر اور تبیین، محمد رسول اللہ جو فقہ لے کے ساری بری پڑی ہے کہ 10 سال تک بچہ اور 12 سال تک لڑکی وہ ماں کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس نے کہا سر آنکھوں پر، میں تو یہ جو دن گزرے ہیں اس پر بھی معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا۔ اور فقہا کہتے ہیں خرچہ باپ دے گا، تربیت ماں کرے گی، کیونکہ آپ نے کہا جس نے ماں اور بچوں کو دور کیا، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے محبوبوں سے دور کرے گا اور ان کو ملنے نہیں دے گا۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور جہاں ایسی صورتحال ہو یہ مت کہو کہ میرا کیا کام، یہ آپ کا دل نہیں ہے گوشت کا بنا ہوا، دا زنگے نہ دے شین کانے دا سہارا دے،
اور پر زخمی زنگی چھ دے ہو نہ دڑ دے دو. یہ دل نہیں ہے، صحرا کا ہرا پتھر ہے جو دکھے ہوئے کو دیکھ کر کے اس کو دکھ نہیں پہنچ رہی. یہ سینے میں آپ کا پتھر آیا ہوا ہے، اس کو دل نہیں کہتے. دل تو اس کو کہتے ہیں معصوم القلب الا انه يتقلب. حالات دیکھ کے دل روڑے کھا جاتا ہے، لڑک جاتا ہے کہ اوہ ہو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اوہ ہو کیا خون بہہ رہا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ اپنے لیے خوراک ڈھونڈے، اور نہ وہ کچھ کھلاتے پلاتی تھی. حتی ماتت جوعان، بخاری میں ہے، بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ نے اس زمانے کے نبی کے ذریعے اطلاع کرا دی کہ اس خاتون کے لیے جہنم لازم ہو گئی، کسی حال میں اب یہ دوزخ سے نہیں بچے گی. ظلم انتہا پہ پہنچ گیا. اور ایک منہ میں سا کمزور کردار والی عورت، منہ میں سا، جس کے لیے ہمارے محاورے میں الفاظ بھی موزون نہیں. بازار حسن والی ہو، بازار والی ہو. وہ راستے سے گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے کنارے کتا کھڑا ہے اور زبان باہر نکالا ہوا ہے، بری طرح پیاس لگی، ہانپ رہا ہے. وہ رکی وہاں اور اس نے دیکھا کہ کنویں پر کوئی نظام نہیں ہے پانی نکالنے کا. اپنا دوپٹہ اس نے پھاڑ دیا، اس سے رسی بنا لی 3-4 جگہ سے پھاڑ کے، اور اپنا جوتا یا بوٹ جو بھی تھا اس کو ڈول کی طرح باندھا اور تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے ڈالتی رہی اور وہ پیتا رہا. جب وہ سیراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی کی کہ اس کی وجہ سے اب اس کے گناہ رک جائیں گے اور توفیق توبے کی ہو جائے گی، آخر کار جنتی بن گئے. بخاری شریف و مسلم دونوں میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسنات سے توفیق آتی ہے جو آخر کار جنت پہنچا دیتی ہے، اور گناہوں سے توفیق رک جاتی ہے اور گناہوں کا لمحہ بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آدمی کا ایمان سلب ہو کے آخر کار جہنمی ہو جاتا ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. مزید اسی طرح کی دینی و علمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. جزاک اللہ.